الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال الرسول صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد عزیزو ہو کہ سنی تم نہ چھوڑو گے اگر بدعت عزیزو ہو کہ سنی تم نہ چھوڑو گے اگر بدعت تو محشر میں چکھائے گی تمہیں نارے سقر بدعت نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ اور نیکیاں ساری مٹاتی ہے بقول حضرت خیر البشر بدعت نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ اور نیکیاں ساری مٹاتی ہے بقول حضرت خیر البشر بدعت صلی اللہ علیہ وسلم کسی بدعت کو ہلکی جان کر مت کیجیو پیارے قدم کو سنت نبوی سے پھسلاتی ہے ہر بدعت صلی اللہ علیہ وسلم کسی بدعت کو ہلکی جان کر مت کیجیو پیارے قدم کو سنت نبوی سے پھسلاتی ہے ہر بدعت بھلا کیوں کرنا میں اس بدعتی عالم کو خر سمجھوں جو پھیلاتا ہے سنت کی جگہ شام و سحر بدعت بھلا کیوں کرنا میں
उस बिदअती आलिम को खर समझूं जो फैलाता है सुन्नत की जगह शामो सहर बिदअत। अजीज़ो हो के मोमिन तुम न छोड़ोगे अगर बिदअत तो सारी नेकियां बर्बाद कर देती है ये बिदअत। अजीज़ो हो के मोमिन तुम न छोड़ोगे अगर बिदअत तो सारी नेकियां बर्बाद कर देती है ये बिदअत। मन अमिल अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुव रद्दुन। मुत्तफ़क़ुन अलैहि व तिर्मिज़ी। बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, तिर्मिज़ी। मोहतरम बुज़ुर्गों और भाइयों, हर वह अमल बिदअत कहलाएगा जो सवाब और नेकी समझकर किया जाए लेकिन शरीयत में उसकी कोई बुनियाद या सबूत न हो, यानी ना तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद वह अमल किया हो, ना किसी को उस अमल को करने का हुक्म दिया हो और ना ही किसी को उसकी इजाज़त दी हो। ऐसा अमल अल्लाह ताला के यहाँ मरदूद है, काबिल कबूल नहीं है। बुखारी व मुस्लिम। बुजुर्गों और भाइयों, दीन इस्लाम को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाने वाली चीज़ बिदआत हैं। बिदआत चूँकि नेकी और सवाब समझकर की जाती हैं, इसलिए बिदआती उन्हें तर्क करने का तसव्वुर तक नहीं करता, उन्हें छोड़ने का ख्याल तक नहीं करता, बल्कि दूसरे गुनाहों के मामले में गुनाह का एहसास मौजूद रहता है। जब दूसरे कोई गुनाह होते हैं तो उसका एहसास ज़रूर मौजूद रहता है, जिससे यह उम्मीद की जा सकती है कि गुनहगार कभी ना कभी अपने गुनाहों पर नादिम होकर, शर्मिंदा होकर ज़रूर तौबा व इस्तग़फ़ार करेगा। इसीलिए हज़रत सुफ़ियान सौरी रहमहुल्लाह फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं सुनिए। वो फरमाते हैं कि शैतान को मासियत के मुकाबले में बिदअत ज़्यादा महबूब है। मोहतरम बुज़ुर्गों और भाइयों, शरीयत की निगाह में दो गुनाह ऐसे हैं जिन्हें छोड़ने के बग़ैर कोई नेकी, कोई नेक अमल कबूल नहीं होता है, ना तौबा कबूल होती है, ना तो तौबा कबूल होती है और ना कोई नेक अमल कबूल होता है। पहला शिर्क और दूसरा बिदअत। शिर्क के बारे में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, उर्दू में मफ़हूम यह है कि अल्लाह ताला बंदे के गुनाह माफ़ करता रहता है जब तक अल्लाह ताला और बंदे के दरमियान पर्दा हाइल नहीं होता। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पर्दा क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आदमी इस हाल में मरे कि शिर्क करने वाला हो। मुस्नद अहमद। बिदअत के बारे में
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ اللہ تعالیٰ بدعتی کی توبہ قبول نہیں فرماتا جب تک وہ بدعت کو چھوڑ نہ دے، بدعت کو ترک نہ کر دے۔ طبرانی۔ گویا بدعتی کی ساری محنت اور مشقت کی مثال اس مزدور کی سی ہے جو دن بھر محنت مزدوری کرتا رہے لیکن اسے کوئی مزدوری یا کوئی اجرت نہ ملے سوائے تھکاوٹ کے اور وقت کی بربادی کے۔ بزرگوں اور بھائیوں، قیامت کے روز جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر اپنی امت کو پانی پلا رہے ہوں گے تو کچھ لوگ حوض کوثر پر آئیں گے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سمجھیں گے، لیکن فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلائیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بدعات شروع کر دیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، سحقاً سحقاً لمن غیر بعدی، بخاری و مسلم، یعنی دور ہوں یہ لوگ جنہوں نے میرے بعد دین کو بدل ڈالا۔ پس وہ عبادت اور ریاضت یعنی محنت اور نفس کشی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نہ ہو ضلالت اور گمراہی ہے۔ وہ اذکار اور وہ وظائف جو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہوں بیکار اور لا حاصل ہیں۔ وہ صدقہ اور خیرات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر نہ ہو عکارت ہے، بیکار ہے۔ وہ محنت اور مشقت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق نہیں ہو وہ جہنم کا ایندھن ہے۔ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، یعنی قیامت کے روز کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو عمل کر کر کے تھکے ہوئے ہوں گے لیکن بھڑکتی آگ میں ڈال دیے جائیں گے۔ سورہ غاشیہ۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، اب مختصر میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ بدعات کے پھیلنے کے جو سبب ہیں کہ بدعات کیسے پھیلتے ہیں ان میں کے خاص اسباب کو ہم بیان کرنا چاہتے ہیں۔ تو بدعات کے پھیلنے کا پہلا سبب بدعات کی تقسیم کرنا ہے۔ ہمارے معاشرے کے علماء کرام اکثر لوگ اپنے غیر مسنون اور بدعی افعال کو دین کی سند مہیا کرنے کے لیے بدعت کو بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ میں تقسیم کر رکھا ہے، اور یوں کتاب و سنت کی تعلیم سے ناواقف عوام کو یہ باور کرایا جاتا ہے کہ بدعت سیئہ تو واقعی گناہ ہے لیکن بدعت حسنہ نیکی اور ثواب کا کام ہے، جبکہ اصل حقیقت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام بدعات کو گمراہی قرار دیا ہے۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، صحیح مسلم۔ غور فرمائیے کہ ہر بدعت گمراہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، صحیح مسلم۔ آپ لوگ ذرا غور فرمائیے کہ اگر نماز مغرب کی 2 سنتوں کے بجائے
3 سنتیں پڑھ لی جائیں تو کیا یہ بدعت حسنہ ہوگی یا دین میں تبدیلی کہی جائے گی؟ محترم بزرگوں اور بھائیوں، حقیقت یہ ہے کہ بدعت حسنہ کے چور دروازے نے دین میں بدعات کو پھیلانے اور رائج کرنے میں سب سے زیادہ اہم کردار ادا کیا ہے۔ مختلف مسنون عبادات کے مقابلے میں غیر مسنون اور من گڑھنت عبادات نے جگہ لے کر ایک بالکل بدعی دین کی عمارت کھڑی کر دی ہے۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، بدعات کے پھیلنے کا دوسرا ریزن اندھی تقلید کرنا ہے۔ بعض علماء اور عوام کی کثیر تعداد محض اپنے آباء و اجداد کی تقلید میں غیر مسنون افعال اور بدعات میں پھنسی ہوئی ہے، اور یہ سوچنے کی زحمت گوارا نہیں کرتی کہ ان اعمال کا دین سے کیا تعلق ہے۔ ایسے لوگوں کی ہر زمانے میں یہی دلیل رہی ہے، بل وجدنا آباءنا کذالک یفعلون، قرآن، یعنی ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایسا ہی کرتے پایا ہے، ہم نے اپنے باپ داداؤں کو ایسا ہی کرتے پایا ہے، لہذا ہم بھی ایسا ہی کر رہے ہیں۔ بعض لوگ علماء سو کی تقلید میں بدعات کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ بعض لوگ اپنے حکمرانوں، جن کی اکثریت دینی عقائد سے بیزار ہوتی ہے، ان کی تقلید میں مزاروں پر حاضری، فاتحہ خوانی، قرآن خوانی، محافل میلاد جیسے بدعات میں شریک ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ رسم و رواج کی تقلید میں بدعات اختیار کیے ہوئے ہیں۔ ان تمام صورتوں میں اس گمراہی کا اصل سبب ایک ہی ہے، وہ کیا ہے؟ اندھی تقلید، چاہے وہ آباء اور اجداد کی ہو، باپ داداؤں کی اندھی تقلید ہو، چاہے وہ علماء سو کی اندھی تقلید ہو، چاہے وہ سیاسی لیڈروں کی اندھی تقلید ہو، اور چاہے وہ رسم و رواج کی تقلید ہو۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، بدعات کے پھیلنے کا تیسرا ریزن بزرگوں سے عقیدت میں غلو کرنا۔ بزرگوں سے عقیدت میں غلو ہمیشہ دین میں بگاڑ کا باعث بنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نیک، متقی اور صالح بندوں کی صحبت اور محبت نہ صرف جائز بلکہ دینی نقطۂ نظر سے عین مطلوب ہے، لیکن جب یہ محبت اندھی تقلید یا اندھی عقیدت کا رنگ اختیار کر لیتی ہے تو ان بزرگوں کی غلط اور غیر مسنون باتیں بھی ان کے ماننے والوں کو دین کا حصہ لگنے لگتی ہیں، اور وہ کار ثواب سمجھ کر اس پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، بدعات کے پھیلنے کا چوتھا سبب اختلافی مسائل میں دھوکہ دینا۔ بعض مصلحت پسند مبلغین بدعات کو اختلافی مسائل کہہ کر دانستہ یا نادانستہ، جانتے ہوئے یا نہ جانتے ہوئے طور پر معاشرے میں بدعات پھیلانے کی خدمت سر انجام دے رہے ہیں۔
یاد رہے یا آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اختلافی مسائل صرف وہی ہیں جن کے بارے میں دونوں طرف احادیث کی کوئی نہ کوئی دلیل موجود ہو، جو قطع نظر اس سے کہ ایک طرف صحیح حدیث اور دوسری طرف ضعیف حدیث، لیکن دونوں طرف بہرحال کوئی نہ کوئی دلیل ضرور موجود ہوتی ہے۔ اختلافی مسائل کی مثال نماز میں رفع الیدین یا آمین زور سے بولنا وغیرہ ہے، لیکن ایسے مسائل جن کے بارے میں کوئی صحیح حدیث تو کجا ضعیف سے ضعیف یا موضوع حدیث بھی پیش نہیں کی جا سکتی، وہی اختلافی مسائل کیسے کہلا سکتے ہیں؟ جیسے رسم فاتحہ، 40واں، 10واں، 11ویں، قرآن خوانی، کوڑے وغیرہ ایسے افعال ہیں جن کا آج سے 1 صدی پہلے، آج سے اندازاً 100-150 برس پہلے کوئی تصور بھی نہیں تھا، لہذا ان بدعات کو اختلافی مسائل کہہ کر نظر انداز کر دینا حقیقت میں دین میں بدعات رائج کرنا ہے۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، بدعات کے پھیلنے کا 5واں سبب سنت صحیحہ سے لا علم ہونا، یعنی صحیح سنت سے لا علم ہونا، یعنی صحیح سنت کی معلومات نہ ہونا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کرنا چونکہ ہر مسلمان کا فرض ہے، اس لیے بیشتر لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے منسوب کی گئی ہر بات کو سنت سمجھ کر اس پر عمل شروع کر دیتے ہیں۔ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس بات کی تحقیق کرنا ضروری سمجھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے منسوب کی گئی بات واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی بات ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے غلط طور پر منسوب کی گئی ہے۔ عوام الناس کی اس کمزوری یا لاعلمی کے باعث بہت سی بدعات اور رسومات رائج ہو گئی ہیں جنہیں بعض لوگ نیک نیتی سے دین سمجھ کر کرتے چلے آ رہے ہیں۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، یاد رکھیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی قول منسوب کرنا بہت بڑی ذمہ داری کی بات ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، جس کا اردو میں مفہوم یہ ہے کہ جس نے جان بوجھ کر میری طرف کوئی جھوٹی بات منسوب کی، وہ اپنی جگہ جہنم میں بنا لے۔ صحیح مسلم۔ اس لیے عوام کی رہنمائی کرنے والوں کا فرض ہے کہ وہ مکمل تحقیق کے بعد سنت صحیحہ سے جو چیز ثابت ہو ان مسائل ہی کو لوگوں کو بتلائیں، اور عوام کا فرض ہے کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے منسوب کی ہوئی ہر بات کو سنت سمجھ کر اس وقت تک نہ اپنائیں جب تک اس بات کا مکمل اطمینان نہ کر لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے منسوب کی ہوئی بات در حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی فرمان مبارک ہے۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، بدعات کے پھیلنے کا 6واں اور آخری سبب سیاسی مصلحتیں اختیار کرنا۔
بعض مبلغین حضرات جو مسند رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بیٹھ کر شرک و بدعات کی مذمت کرتے تھے، سیاسی مقاصد کے حصول کی خاطر خود شرکیہ اور بدعی افعال کے مرتکب ہونے لگے۔ بعض علماء کرام جو قرآن و سنت کے داعی اور علم بردار تھے، سیاسی مجبوریوں کے نام پر خود منکرات قبول کرنے کی ترغیب دلانے لگے، اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنے قول اور فعل کا شکار بن کر بدعت کے بارے میں بالکل چپی اختیار کیے ہوئے ہیں، یعنی وہ علماء بدعت کے بارے میں زیادہ کچھ نہ بولنا چاہتے ہیں، نہ سمجھنا چاہتے ہیں اور نہ سمجھانا چاہتے ہیں۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، وما علینا الا البلاغ، جو رب کا وہ سب کا سمجھیے مسل، جو رب کا وہ سب کا سمجھیے مسل، مسل ہے مسل ہے مسل ہے مسل، ہمیشہ تو اسلام کے دین پر، ہمیشہ تو اسلام کے دین پر اٹل رہ اٹل رہ اٹل رہ اٹل، شرک اور بدعت ہیں بھاری گناہ، شرک اور بدعت ہیں بھاری گناہ، انہیں چھوڑ دے چھوڑ دے چھوڑ دے، برائی میں بھائی جو پھنس جائے تو، برائی میں بھائی جو پھنس جائے تو، نکل آ نکل آ نکل آ نکل، خبردار بدعات کی راہ پر، خبردار بدعات کی راہ پر، نہ چل تو نہ چل تو نہ چل تو نہ چل، میرے یار طاغوت کی راہ پر، میرے یار طاغوت کی راہ سے، میرے یار شیطان کی راہ سے، تو ہٹ جا تو ہٹ جا تو ہٹ جا تو ہٹ، گئی دین پر جان تو زندگی، گئی دین پر جان تو زندگی، گئی جان توحید و سنت پہ گر، سفل ہے سفل ہے سفل ہے سفل، گئی جان توحید و سنت پہ گر، سفل ہے سفل ہے سفل ہے سفل، وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔